اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى في محکم کتابه ما كان على النبی من حرج فيما فرض اللہ له سنة اللہ في الذین خلوا من قبل وكان امر اللہ قدرا مقدورا۔ اذان محترم ناظرین کرام، گفتگو ہماری سورہ احزاب کی 38 نمبر کی آیت کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ امر الہی، تکلیف، انسان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوئی تھی ہماری۔ اب یہ جو ہم تسلیم رہنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم تسلیم رہیں پروردگار عالم کے حکم کے سامنے، رسول اللہ اور اہل بیت اطہار نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس کے سامنے تسلیم رہیں۔ تو یہ تسلیم ہونے کی باؤنڈیشن جو ہے، وہ باؤنڈری کیا ہے، اس کی حد اور مرد کیا ہے، لیمٹ اس کی کیا ہے، کس حد تک ہمیں تسلیم رہنا ہے۔ ہم اگر کس حد تک پہنچیں گے کہا جائے گا نہیں آپ تسلیم نہیں ہیں، کہاں تک پہنچ جائیں گے کہا جائے گا ہاں اب آپ موتی ہیں، آپ تسلیم ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اپنے آخری پڑاؤ کے اوپر ہے، ایام ختم ہو گئے دیکھتے دیکھتے، ہم نے کیا حاصل کیا نہیں معلوم۔ شب قدر جیسی عظیم راتیں چلی گئیں، گزر گئیں۔ ہماری تقدیر میں ہمارے وقت کے امام نے کس چیز کے اوپر سائن کیا ہے آنے والے اس 1 سال کے اندر۔ دعا ہماری ابتدا میں بھی یہی ہے، انتہا میں بھی یہی ہے کہ ہر وہ جائز حاجات جو ہمارے دلوں میں ہے، ہم نے پروردگار عالم سے مانگی ہے نہیں مانگی ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو وہ ہماری جو چیز ہماری خواہشات ہیں ہمیں عطا فرمائے، ہماری حاجتوں کو قبول کرے۔ ساتھ ہی ساتھ حج بیت اللہ، خانہ کعبہ کی زیارت، بقی کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت، جنت المعلیٰ کی زیارت، کاظمین، سامرہ، نجف، کربلا، مشہد کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے ہم لوگوں کو، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرمائے۔ اسلام بہت سخت مرحلے سے گزر رہا ہے اس زمانے میں، اسلام کی نصرت، مسلمانوں کی نصرت پروردگار عالم عطا کرے اس ایام کے صدقے میں، ان دنوں کے صدقے میں۔ اب یہ جو باؤنڈیشن ہے، یہ باؤنڈری جو ہمیں ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ حد اور مرد کیا ہے، اس کا بارڈر کہاں ہے؟ صرف اور صرف آج ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کروں گا اور اس آیت کے چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کیا جائے گا، 38 نمبر کی آیت کو۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جسے مختلف کتابوں میں من جملہ تفسیر عیاشی میں بھی ہے، المحاسن برقی میں بھی ہے، بصائر الدرجات میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان قوما عبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی گروہ لوگوں کا، انسانوں کا گروہ، لوگوں کا گروہ وحدہ لا شریک، خدا کی، واحد خدا کی عبادت کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، وَحَجُّ الْبَيْتَ، اور خانہ کعبہ کا حج کرے، وَصَامُوا شَهْرَ رمضان، اور ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے، ثُمَّ قَالُوا، یعنی یہ ساری چیزیں وہ کرے، وہ قوم ان چیزوں کو انجام دے کہ الحمدللہ الحمدللہ تعالیٰ ہم سبھی انجام دے رہے ہیں، لیکن اب اس کے آگے والا جملہ جو ہے وہ غور کی چیز ہے۔ ثم قالوا، اس کے بعد وہ یہ کہے، ثم قالوا لشیء، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ یہ کہے، کون سی چیز؟ صنعہ اللہ تعالی و صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو خداوند عالم نے بنایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنایا ہے، اس چیز کے بارے میں یہ کہے، کیا کہے کہ اللہ صنع خلاف الذی صنع، او کہ اس کا مثلا جو انہوں نے یہ بنایا ہے اس کو اس طرح سے کیوں بنایا، اس طرح سے کیوں نہیں بنایا، اس طرح سے کیوں کیا ہے، یعنی مثلا اس طرح سے کیوں حکم دیا ہے، اس طرح سے کیوں نہیں حکم دیا، نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں کہ وہ عابد تھا، بندہ خدا پہاڑوں کے اوپر عبادت کر رہا تھا، شیطان جب دیکھا اس نے کہ یہ تو کسی صورت سے کنٹرول میں آنے والا ہی نہیں ہے، اتنا عابد ہے ہم اس کو بہکا ہی نہیں پا رہے ہیں، تو وہیں پر اس کے عبادت کرنا شروع کیا۔ بعد میں جب دوستی ہو گئی تو ایک جانور وہاں چل رہا تھا، گدھا تھا، بھینس تھی، گائے تھی، کچھ چل رہی تھی، تو اس کے سلسلے میں بھی تھا کہ وہ ایگزیکٹ مجھے وہ واقعہ بھی ذہن میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پہ اس عابد کے منہ سے جملہ نکلا تھا کہ کاش
یہاں پہ اور ہری بھری گھاس ہوتی نہیں، یہاں گھاس تو تھی، کاش یہاں پہ خدا کوئی جانور، کوئی گدھا یا کوئی گائے بھیج دیتا، وہ اتنی ساری گھاسیں برباد ہو رہی انہیں کھا لیتا۔ تو اس طرح کے اعتراض ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی سننے کو ملتے ہیں کہ ارے ہم تو ہم نے تو یہ کیا، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ساری اطاعت ساری پابندیاں ہم کرتے ہیں، اس کے بعد خدا کو ہم ہی ملے ہیں۔ یہ اعتراض ہے خدا کے اوپر، ہمارے ہی ساتھ خدا نے کیوں یہ کیا، وہ فلاں تو ہم سے زیادہ بدتر ہے، اس کو بالکل کسی چیز کا خیال نہیں ہے، دین کا خیال ہے، نہ شریعت کا خیال ہے، نہ کسی چیز کو پہچانتا ہے، اس کو تو اللہ نے سب کچھ دے دیا، ہم اتنی رعایت کرتے ہیں، ہم سے تو ساری مصیبت ہمارے اوپر ڈالتا رہتا ہے وہ۔ اس طرح کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ کام جو خداوند عالم یا اس کا پیغمبر انجام دے، اس کے سلسلے میں کہیں کہ کیوں اس کا برعکس، اس کا الٹا نہیں کیا، انہوں نے یہی کیوں کیا ہے۔ یہ بات وہ کہے، پھر کہہ رہے ہیں یا کہے یا اپنے دل میں، اگر کہہ رہا ہے تب بھی غلط ہے، یا اپنے دل کے اندر، او وجدوا ذالک فی قلوبہم، یا اپنے دل کے اندر صرف سوچے اس بات کو کہ ایسا یہ کیوں ہو گیا، ایسا ہو جانا چاہیے تھا، یوں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ یعنی ہم خداوند عالم کی حکمت کو چیلنج کر رہے ہیں، خدا کو مشورہ دے رہے ہیں اپنے دل میں ہی کہ ایسا کرنا چاہیے تھا خدا کو تو یہ زیادہ اچھا رہتا، کیوں خدا نے اس طرح سے نہیں کیا، اس طرح سے کر دیتا، یا رسول اللہ کو یا اماموں کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں لَكَانُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ، یہ قوم یعنی چاہے وہ قوم ہو، لوگ ہوں، یا ایک شخص ہو جس کے زبان سے بھی یہ بات جاری ہوگی یا دل میں بھی اس کے اس طرح کا کوئی خیال پیدا ہوگا، یہ 110% مشرکین میں سے ہے، مشرک ہے یہ انسان۔ لہذا اب کوئی کہہ دے نماز صبح، تو چونکہ نمازوں میں صبح کی نماز سب سے زیادہ ذرا سخت ہوتی ہے، بستر سے اٹھنا، وضو کرنا، جاڑا ہے تو اور زیادہ قیامت ہے، گرمی ہے تب بھی نیند آتی ہے صبح کے وقت، اور کیا یہ 2 رکعت نماز صبح میں کر دیا، پروردگار کو وہی مغرب میں 3 کے بجائے 5 کر دینا چاہیے تھا۔ ابھی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ 2 رکعت کی نماز کے لیے آدمی کو اٹھتا ہے، اچھی خاصی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب تو اعتراض ہو ہی رہا ہے کہ بھائی اذان کی آواز سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ سب ہماری نااہلی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے مساجدوں کو آباد کیا ہوتا، حقیقی معنی میں ہم اپنے اسلام کے پیروکار ہوتے، تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ ہم بھی ویسے ہی نام نہاد مسلمان ہیں، جس کو نہ دین سے مطلب ہے نہ اپنے اسلام سے مطلب ہے، خالی لیول لگا لیا ہے اسلام کا، اس کے علاوہ کسی چیز سے، نہ اسلامی ثقافت، نہ اسلامی کلچر، نہ اسلامی تعلیمات، نہ اسلامی اقتصاد، کسی چیز سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، ہر چیز سے بے بہرا ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا ہی ہوگا اور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام یا آئے کہ رمضان گرمی پڑ رہا ہے 30 دن کون روزہ رکھے گا، خدا عالم کو 15 دن کا ہی روزہ رکھنا چاہیے تھا، 30 دن کا کیوں کیا؟ حج وہاں جائے مکے میں اتنا لاکھوں روپے، اب تو 3-4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، کیا فائدہ، 4 لاکھ روپے کتنی مشکل سے آتا ہے۔ ارے یہیں کہیں کہہ دیتا، کہیں جا کر کے کسی امام بارگاہ کی کسی دوسری جگہ کی کہیں بھی کہہ دیتا، اپنے ملک میں کچھ بنا لو، وہیں پہ جا کے طواف واف کر لو۔ اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ امام نے اس وقت کہا تھا، اس کا مطلب اس وقت بھی اس طرح کی فکریں موجود تھیں۔ امام اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں ثم تلا هذه الآیہ، اس کے بعد سے امام نے اس آیت کو پڑھا۔ کون سی آیت تھی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت کی تلاوت امام نے فرمائی۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تمہارے خدا کی قسم کہ وہ یہ لوگ جن کے دلوں میں اس طرح کی باتیں آئیں یا اپنے زبان سے اس طرح کی باتیں جاری کریں، یہ حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ چیز جو آپ جب ان کے درمیان آپ سے اختلافات ہو یا لڑائی جھگڑا کریں، آپ ان کے درمیان میں جج بن کر کے فیصلہ کریں اور یہ اس فیصلے کو ایکسپٹ کریں، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے جان کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اس فیصلے کا، اس کے اوپر ناک بھاؤ نہ چڑھائیں کہ دل رنجیدہ دل ہو کر کے اور مجبوری میں، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ مجبوری کا نام مہاتما گاندھی، تو مجبوری میں مہاتما گاندھی بن کر کے آدمی ایکسپٹ کر لے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، اور جب اس کے بعد کہیں جا کر کے یہ تسلیم کے مرحلے میں پہنچے گا یہ انسان۔ اب امام اس کے آگے فرماتے ہیں ثم قال ابو عبداللہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وعلیک بالتسلیم، تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ تسلیم کے مرحلے میں آؤ،
تسلیم کا مرحلہ وہی مرحلہ ہے جہاں پہ بغیر چوں چرا، بغیر کسی آبجیکشن کے، بغیر کسی شک و شبہ کے جو حکم دیا گیا ہے اس کے انسان پابندی کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان خود سازی کا مہینہ، میں نے عرض کیا تھا ابتدائی دنوں میں، اس خود سازی کے مہینے میں کم سے کم ہمارے اندر یہ کوالٹی ایجاد ہو جانی چاہیے کہ ہم احکام الہیہ کے اوپر بغیر چوں چرا پھر اس وقت نہ مجتہد کو گالیاں دیں، نہ اعتراض کریں علماء ربانی کے اوپر۔ میں ذاکروں خطیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء اور فقہا جو دین کو سمجھتے ہیں، البتہ ہم سے اچھا سمجھتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ معصومین کے بعد یہ علماء ہیں وارث انبیاء، یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، انہیں معلوم ہے۔ ہم ان کے اوپر بیجا اعتراض نہ کریں، کسی ایک شخص کی غلطی کی بنیاد کے اوپر پوری صنف روحانیت کو زیر سوال نہ لے کے جائیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ہو، چاہے وہ کہیں پبلک پلیٹ فارم کے اوپر ہو، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں ہماری بدنامی کا، ہمارے زوال کا سبب بن رہی ہیں۔ کاش ہم اپنے ذاتی اور اپنے مختصر اور ہیچ اور پوچھ فائدے کو مد نظر نہ رکھتے، اگر یہی ہم ان چیزوں کے چکر میں پڑیں جس کی وجہ سے آج بدبختی ہمارے دامنگیر ہو رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں تسلیم کے مرحلے پر ہمیں پہنچا دے، ہمارے اندر وہ کوالٹی ایجاد ہو جائے کہ ہم پروردگار عالم کے حکم کے سامنے، امر الہی کے سامنے تسلیم رہیں۔ جب ہم تسلیم ہو جائیں گے تب ہم جا کر کے صحیح معنی میں مسلمان کہے جانے کے حقدار ہوں گے۔ یہ ایام ختم ہو رہے ہیں، پروردگار اب تک اگر تو نے ہماری گناہوں کو نہیں بخشا ہے، یہ غفران اور مغفرت کے ایام ہیں، آخری 10 دن ختم ہو رہے ہیں، آدھے بھی گزر گئے اس کے۔ ہماری تمام لوگوں کی گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین، ہمارے اعزاء اقارب، وہ افراد جن کا کوئی وارث نہیں ہے یا بد وارث اس دنیا سے چلے گا، اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، ہم تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔